بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا کا سوشل میڈیا سے انڈین کورونا کے حوالے سے مواد ہٹانے کا حکم۔ ڈاکٹر فردوس اوان نے صحافیوں کو خود ہی ویکسین لگانا شروع کر دی۔ غزہ میں تباہ شدہ میڈیا بلڈنگ کا مالک اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف پہنچ گیا۔ چائنا میں ٹائٹینک 2 پر تیزی سے کام جاری۔ جسم کے کچھ پریشر پوائنٹس دبانے کے حیرت انگیز فائدے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈین حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کورونا کی انڈین قسم کے حوالے سے مواد ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ پہلی بار کورونا کی B1617 قسم گزشتہ سال انڈیا میں دریافت ہوئی تھی۔ اسے کورونا کی تباہ کن لہر کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا، جس نے حالیہ ہفتوں میں جنوبی ایشیا کے ممالک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ یہ برطانیہ اور کم از کم 43 ممالک میں پھیل گیا ہے، جہاں کورونا کی انڈین قسم وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی اصطلاح بن گئی ہے۔ وزارت برائے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے گزشتہ روز بھیجے گئے حکومتی حکم نامے میں وزارت نے سوشل میڈیا کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ انڈین قسم سے متعلق تمام مواد ہٹا دیں۔ وزارت الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے مزید کہا ہے کہ یہ بات ہمارے علم میں آئی ہے کہ ایک غلط بیان آن لائن گردش کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا کی انڈین قسم پورے ملک میں پھیل رہی ہے۔ یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ انڈیا میں کورونا سے اب تک 2,95,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ کورونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد متعدد ممالک نے انڈیا سے آنے والے مسافروں پر پابندی لگا دی تھی۔ دوسری طرف بھارت میں کورونا وبا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کو ایک نئی مصیبت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کورونا کے ہزاروں مریض اپنی آنکھوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ کورونا کے بعد پھیلنے والی کالی پھپھوندی یعنی میوکورمائکوسس جیسی ہلاکت خیز بیماری کی وجہ سے ہزاروں مریضوں کی جان بچانے کے لیے آپریشن کر کے ان کی آنکھیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بارے میں ریاست راجستھان کے سرکاری ہاسپٹل میں موجود ڈاکٹر اکشے نائر نے ٹائمز کو بتایا کہ کالی پھپھوندی کے مریض کی زندگی بچانے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی حل ہوتا ہے کہ بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مریض کی ایک یا دونوں آنکھیں نکال دی جائیں، کیونکہ اگر اس سے متاثر پورے حصے کو نہ نکالا جائے تو پھر یہ وائرس دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس مریضوں کی جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ کورونا سے پہلے سال میں اس بیماری کے 3-4 کیسز سامنے آتے تھے، لیکن اب روزانہ 6 افراد اس جان لیوا مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ صرف راجستھان میں ہی 1500 سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے اکثریت کی عمر 20 سال سے بھی کم ہے۔ بھارت کی بہت سی ریاستوں میں ہاسپٹل کالی پھپھوندی سے متاثرہ مریضوں سے بھر چکے ہیں، جبکہ اس بیماری میں مبتلا 60% مریضوں کو 1 یا 2 آنکھیں نکال دی جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ عام زبان میں کالی پھپھوندی کہلانے والے اس انفیکشن کو میڈیکل سائنس کی زبان میں میوکورمائکوسس کہا جاتا ہے، جو عام حالات میں بہت کم ہوتا ہے، لیکن اپنے متاثرین میں سے 54% کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دوسری طرف موہن بھاگوت عوام کے بڑے حلقے میں بی جے پی کے خلاف پائے جانے والے شدید جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پروگراموں میں دھڑا دھڑ تقریریں کر رہے ہیں۔ اس دوران موصوف ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ کئی بھارتی ماہرین کے مطابق موجودہ صورتحال کے باعث چیف پوری طرح ذہنی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز ایک پروگرام میں موصوف نے بھارت میں کورونا سے اموات کو اچھی چیز قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ مرنے والے لوگ ایک طرح سے خوش قسمت ہیں کہ وہ مکت ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اجلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ بلیک فنگس سے مرنے والوں کو اپنے پرانے جسم سے نجات مل رہی ہے اور وہ نئے روپ میں دوبارہ پیدا ہوں گے۔
علامہ اقبال کے خلاف ہر وقت غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے والے موہن بھاگوت نے ایک سیمینار میں اقبال کا شعر بھی پڑھا، جس پر ہندو انتہا پسند حلقے انہیں چیف کی سیٹ سے ہٹانے کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کو زیادہ تر لوگ سیاستدان کے طور پر جانتے ہیں، مگر وہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں۔ اپنے اس ہنر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے صحافیوں کو اپنے ہاتھوں سے ویکسین لگائی۔ گوجرانوالہ میں صحافیوں کو ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ روز اچانک دورے کے موقع پر فردوس عاشق عوان وہاں پہنچی تو انہوں نے چند صحافیوں کو اپنے ہاتھ سے ویکسین لگائی۔ دوسری طرف پنجاب میں مزدور کی کم سے کم اجرت 20,000 مقرر کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے 2.5 سال میں ورکرز کی کم از کم اجرت میں 5,000 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے پاکستان میں 28% چھوٹے اور درمیانے کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے بزنس کو اپنے 60% سٹاف کو نوکری سے نکالنا پڑ گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والی میڈیا بلڈنگ کا مالک اسرائیل کے خلاف مقدمہ کرنے عالمی عدالت انصاف پہنچ گیا ہے۔ اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والی میڈیا بلڈنگ کے مالک کا کہنا ہے کہ میڈیا بلڈنگ پر حملہ جنگی جرم ہے، جس کے بارے میں اسرائیل جواز نہیں دے سکتا۔ فلسطینی حکومت اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کرے گی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بھی صدر محمود عباس سے بات کرتے ہوئے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی آرمی کے مظالم اور غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسرائیلی بمباری سے زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی جلد صحت یابی کی بھی دعا کی۔ اقوام متحدہ نے بھی امداد فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں $22 ملین کے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہزاروں افراد نے لندن میں بھی احتجاج کیا ہے۔ وسطی لندن کی فضا آزاد فلسطین اور اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرے میں شرکت کے لیے دیگر شہروں سے بھی عوام کی بڑی تعداد لندن پہنچی تھی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے۔ شرکاء نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے، اسرائیل سے انسانی جانوں کے ضیاع کا حساب لیا جائے۔ اسلامی تحریک مزاحمت کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ قبلہ اول ہماری اور القدس سرخ لکیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 روز سے جاری رہنے والی لڑائی کو ہم نے مارکہ القدس کا نام دیا ہے۔ آج ہم فتح مند اور دشمن شرمناک شکست سے دوچار ہوا ہے۔ ہمارے دل خوشی سے سرشار ہیں۔ پوری مسلم دنیا فلسطینی قوم اور دنیا کے زندہ ضمیر لوگ خوش ہیں۔ دنیا فلسطینی قوم کی بہادری کی پیروی کر رہی ہے۔ فلسطینی قوم نے جس بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا ہے، اس نے پوری فلسطینی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس عظیم فتح اور کامیابی پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس وقت فلسطینی قوم مسلم امہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ القدس اور الاقصی کی آزادی کا مرحلہ بھی ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر فلسطینی مزاحمتی قیادت کی استقامت اور ثابت قدمی کا امتحان لیا ہے، جس میں فلسطینی قوم سرخ روح ہو کر نکلی ہے۔ اسرائیلی دشمن کو ایک بار پھر اندازہ ہو چکا ہے کہ غزہ کی پٹی دشمن کے لیے ترن والا نہیں بن سکتی۔ دوسری طرف حکومت فلسطین نے عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فلسطینی حکومت اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کرے گی۔ اس سلسلے میں جنگی جرائم کی عالمی عدالت ICC سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے امریکی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی ریاست کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف ٹھوس موقف اپنائے اور اسرائیل کو فلسطینیوں کے حقوق کی پامالیوں سے روکے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی آرمی کی توپ خانے کے ذریعے
کی گئی وحشیانہ گولہ باری اور اس میں بے گناہ فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرم قرار دیا ہے۔ چائنا نے اصل ٹائٹینک کی جسامت والے بحری جہاز پر کام شروع کر دیا ہے، جو ایک تھیم پارک کا حصہ ہوگا۔ یہ عین ٹائٹینک کی طرح 886 فٹ یعنی 296 میٹر لمبا اور 92 فٹ یعنی 28 میٹر چوڑا ہوگا۔ اس کی تیاری پر 15 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سے زائد رقم خرچ ہوگی اور وزن اس کا 23,000 ٹن ہوگا۔ مسافر ٹکٹ خرید کر ایک رات یہاں گزار سکیں گے، جس پر ہر طرح کی سہولیات موجود ہوں گی۔ جہاز میں کھانے پینے کے فلور، عرش سے نظارہ کرنے کی سہولیات، تھیٹر، سوئمنگ پول اور بڑے ہال بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں، لیکن کسی سمندر کی بجائے اسے مشہور چیجیونگ دریا پر ٹھہرایا جائے گا، جو سمندر سے سینکڑوں میل دور ہے۔ اسے ٹائٹینک 2 کا نام دیا گیا ہے، جس میں 2435 مسافروں کے لیے 835 کیبن بنائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 2018 میں بھی آسٹریلیا نے ٹائٹینک کے ماڈل کا اعلان کیا تھا۔ آج سے 110 برس قبل دوستو، اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ اس نے 10 اپریل 1912 میں اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا تھا اور 4 روز بعد 14 اپریل کو حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس سانحے میں 1517 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 706 افراد کو بچا لیا گیا تھا، جن میں سے زیادہ تر جہاز کا عملہ شامل تھا۔ چینی ہزاروں سالوں سے آکو پنکچر کا طریقہ علاج استعمال کر رہے ہیں۔ آکو پنکچر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم پر درست جگہ دباؤ ڈالنے سے جسمانی درد، نفسیاتی دباؤ اور کئی طرح کی بیماریوں سے فوری راحت ملتی ہے۔ مثلاً 3 مائلز پوائنٹ گھٹنے کی ٹوپی سے تقریباً 1.5 انچ نیچے ہوتا ہے اور اس کو دبانے سے نظام ہضم کو تقویت ملتی ہے اور پیٹ کی بہت سی دردوں، جی متلانا، وامٹنگ وغیرہ کو آرام دیتا ہے۔ اس کو دبانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹانگ کو ٹیڑھا کر کے یہ رگ دونوں ٹانگوں پر 1 منٹ تک ہلکے پریشر کے ساتھ دبائیں۔ آنکھوں کے درمیان پوائنٹ آف تھرڈ آئی کو دبانے سے سر درد، ڈپریشن، تھکاوٹ اور سٹریس کو آرام ملتا ہے۔ اس پوائنٹ پر 1 منٹ تک انگوٹھوں یا انگلیوں سے ہلکا پریشر ڈالیں۔ کلائی پر ہاتھ سے تقریباً 3 انگلیاں اوپر کلائی کے بالکل درمیان میں اس پوائنٹ کو دبانے سے وامٹنگ، جی متلانا کی شکایت میں آرام کا سبب بنتا ہے۔ اس پوائنٹ کو ہلکے پریشر سے دبائیں اور 4 سے 5 سیکنڈ اس کا مساج بھی کریں۔ آنکھوں کے دونوں کناروں پر واقع اس پوائنٹ کو دبانے سے تھکی ہوئی آنکھوں کو آرام ملتا ہے۔ مساج کے لیے اس دونوں پوائنٹس کو انگلیوں سے آہستہ آہستہ آرام آنے تک رکھ دیں۔ پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان 1.5 انچ اوپر اس پوائنٹ کو 1 منٹ تک دبانے سے سر درد، آنکھوں کی تھکاوٹ، پاؤں کے درد کی شکایات دور ہوتی ہیں۔ سینے کے بالکل درمیان میں آسانی سے اس پوائنٹ کو تلاش کیا جا سکتا ہے اور اسے 1 منٹ تک دبانے سے پریشانی، ڈپریشن اور دیگر جذباتی بیماریوں میں راحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہاتھ کے انگوٹھے اور انڈیکس فنگر یعنی شہادت کی انگلی کے درمیان اس پوائنٹ کو 1 منٹ تک دبانے سے دانت کی درد، گردن اور کاندھوں کی درد اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ پاؤں کے نیچے انگوٹھے سے تقریباً 1.5 انچ نیچے اس پوائنٹ کو دبانے سے غشی، سر درد اور متلی آنے میں آرام ملتا ہے۔ اس پوائنٹ کو انگوٹھے یا انگلی سے 1 منٹ تک دبا کے رکھیں۔ گردن کے دونوں طرف نیچے پوائنٹ دبانے سے درد شقیقہ، درد سر اور چکر آنے کی صورت میں آرام ملتا ہے۔ ان دونوں پوائنٹس کو انگلیوں سے دبائیں اور 1 منٹ تک دبائے رکھیں۔ سر کے بالکل نیچے والے گڑھے پر موجود اس پوائنٹ کو دبانا نصیر پھوٹنے، سر درد اور مسوڑھوں کی سوجن میں آرام کا باعث بنتا ہے۔ کمر پر ویسٹ لائن پر سپائن کے دونوں طرف یہ 4 پوائنٹ دبانے سے معدے کی درد، پیٹ کی درد اور بدہضمی سے آرام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کلائی کے اوپر ہاتھ سے 3 انچ پہلے یہ پوائنٹ دبانا اپھارا کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ کوہنی کے بالکل نیچے یہ پوائنٹ بخار، گلا پکنا، اس کے علاوہ یہ امیون سسٹم کو بھی تقویت دیتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔